السلام علیکم۔ یہ ہے جی خبازی۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ختمی خبازی، جبکہ ختمی الگ بوٹی ہے اور یہ خبازی الگ بوٹی ہے۔ اس کے یہ تخم ہے۔ ہم بچپن میں انہیں چڑیوں کی روٹیاں کہتے تھے کہ یہ چڑیوں کی روٹیاں، شاید آپ بھی کہتے ہوں۔ بہت معروف ہوتا تھا، انہیں جمع کر کے ہم کھا بھی لیتے تھے۔ بچے بہت زیادہ یہ جمع کرتے تھے کہ یہ چڑیوں کی روٹیاں ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ، کوئی جگہ شاید ایسی نہیں ہوگی جہاں پر آپ کو خبازی نہ ملے۔ اس کے پتے دیکھ لیجئے اور اس کے تخم دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ یہ آپ کو ملے گی۔ اس طرح کا اس کا پھول ہوتا ہے، سفیدی مائل سا اس کا پھول ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہے اور شاید آپ نے کبھی سوچا نہ ہو کہ اس کا بھی کوئی فائدہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جتنی بھی چیزیں ہمیں ہمارے آس پاس نظر آتی ہیں وہ یقیناً اپنے اندر کوئی نہ کوئی فوائد رکھتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے فوائد تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم ان کی غرض و غایت کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے، لیکن کوئی بھی چیز کارخانہ قدرت میں بے فائدہ اور بے مقصد نہیں۔ خبازی کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ اسے جوشاندوں میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ پنسار سٹور سے آپ کوئی بھی جوشاندہ وغیرہ لیتے ہیں حلق وغیرہ کی خشونت کو ختم کرنے کے لیے، کھانسی کے لیے، تو اس میں موسٹلی خبازی شامل کی جاتی ہے۔ سرد تر اس کا مزاج ہے، حلق کی خشونت کو یہ ختم کرتی ہے، کھانسی وغیرہ کو، نزلہ زکام میں یہ بہت مفید رہتی ہے۔ اور اس کا اہم ترین فائدہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ آنتوں اور مثانے کے زخم مندمل کرتی۔ مثانے میں اگر زخم ہو، پیشاب کے ساتھ خون وغیرہ آتا ہو، یا آنتوں میں زخموں کے باعث نظام ہضم کی خرابی ہو یا تکلیف محسوس ہوتی ہو، پیٹ میں دکھن رہتی ہو، تو اس کا جوشاندہ استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے تخم پھیکے سے ہوتے ہیں اور اس کے پتوں میں کچھ معمولی سا کسیلا پن ہوتا ہے، قابل برداشت۔ اسے نچوڑ کر اس کا پانی بھی پیا جا سکتا ہے 1-2 چمچ روزانہ، یا زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ اس کا جوشاندہ استعمال کیا جائے۔ اس کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے شکر کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کیا جائے۔ شکر خاص طور پر اس لیے کہ اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں مائنر سے، شکر کے ساتھ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہ بدن کے لیے بالکل سوٹیبل بن جاتی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی اٹیچ کی جاتی ہیں، جیسے برگ بنفشہ، گاؤزبان، لسوڑیاں، اناب وغیرہ۔ دیگر چیزیں بھی جب اس کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ بہت ایفیکٹیو ہو جاتی ہے، لیکن یہ اکیلی بھی بے فائدہ نہیں۔ تو آپ ان چڑیوں کی روٹیوں کو بے فائدہ نہ سمجھیں اور ان سے خود بھی فائدہ حاصل کریں اگر آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی بنتی ہے، یعنی مثانے کے کچھ مسائل ہیں۔ اور یہ زائد بدن کی حرارت کو بھی ختم کرتی ہے۔ جریان وغیرہ کا مسئلہ بنا ہوا ہو، حرارت غریبہ کی زیادتی کے باعث، تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی اس سے کنٹرول ہوگا، اور فساد خون کے مسائل بھی اس سے ٹھیک ہو گئے، یعنی جلدی امراض اگر بنے ہوں تو ان میں بھی انشاءاللہ یہ یقیناً فائدہ کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے لیے مفید جانیں گے۔ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔